بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو ابھی سورۃ النساء کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ دین کے ایک اہم اور ضروری رکن کے متعلق ہے۔ دین کا اہم اور ضروری رکن یعنی اپنے معاملات کی درستگی، اپنے لین دین کی صفائی ہے۔ یعنی انسان کا اپنے معاملات میں صاف ہونا، اپنے لین دین میں صاف ہونا، یہ بہت ضروری اور اہم رکن ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کے اندر یہ جتنا ضروری اہم رکن ہے، اتنا ہی ہم لوگوں نے یعنی میں نے اور آپ لوگوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ آج میں نے اور آپ لوگوں نے صرف اور صرف عبادات کو دین سمجھ رکھا ہے کہ چند عبادتوں پر عمل کر لیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں۔ نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کر لیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی اور دیندار سمجھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کر لیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں۔ تسبیحات کی پابندی کر لی، ذکر و اذکار کا اہتمام کر لیا، تو یہ چند عبادتوں پر عمل کر لیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، صرف عبادتوں کا نام دین نہیں ہے، صرف نمازوں کا نام دین نہیں ہے، بلکہ ہمارے عبادتوں کے ساتھ، ہماری نمازوں کے ساتھ، ہماری قرآن کی تلاوتوں کے ساتھ، ہمارے معاملات کی درستگی یعنی ہمارے پیسوں کا جو لین دین ہے اس میں صفائی ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلامی احکام کا جائزہ لیا جاوے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عبادات کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں وہ 1/4 ہے، اور معاملات معاشرت کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں وہ 3/4 ہے۔ ہاں میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر عبادتوں کے اندر کوتاہی ہو گئی، گڑبڑی ہو گئی تو اس کی تلافی آسان ہے۔ مثلا ہماری نمازی چھوٹ گئی تو اپنی زندگی کے اندر قضا کر لے اور اللہ سے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ کے یہاں تلافی ہو جائے گی۔ اگر ہماری زندگی کے اندر قضا بھی نہیں پڑھی ہم نے نمازوں کی تو وصیت کر کے مر جاؤ کہ میری زندگی کے اندر میری اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے تو میرے مال میں سے اتنا فدیہ ادا کر دینا اور اللہ سے توبہ کر لو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں تلافی ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستو، میرے عزیزو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، کسی غریب اور مسکین کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ سامنے والا بندہ آپ کو معاف نہ کرے۔ ہاں، پھر چاہے کتنی توبہ کر لو، پھر چاہے ہزاروں رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ لو،
میرے دوستو، میرے عزیزو، اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ جب تک سامنے والا بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ چاہے کتنی بھی توبہ کر لو، چاہے ہزاروں صلاۃ التوبہ کی رکعتیں پڑھ لو، میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ کی وہاں تلافی نہیں ہوگی۔ اپنے معاملات کے اندر صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر معاملات پہ صاف نہیں ہے، ہمارے معاملات صاف نہیں ہے، تو اس کا اثر ہماری عبادتوں کے اندر بھی پڑتا ہے، اس کا اثر ہماری دعاؤں پر بھی پڑتا ہے۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا لباس حرام، ہمارا جسم جو پرورش پایا ہے وہ حرام کمائی سے پرورش ہوئی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اپنے معاملات کے اندر، ہمارے پیسوں کے لین دین کے اندر صاف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں، تو میرے دوستو، ہمارے عبادتوں کے ساتھ ہمارے معاملات کو بھی ٹھیک کریں۔ ہاں، معاملات میں صاف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمارے عبادتوں کے ساتھ، ہماری نمازوں کے ساتھ، ہماری قرآن کی تلاوتوں کے ساتھ، ہماری تسبیحات کی پابندی کے ساتھ، میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمارے معاملات کو بھی ٹھیک کر لیں۔ ہاں، ہمارے معاملات کا ٹھیک ہونا، ہمارے پیسوں کے لین دین میں صاف ہونا، صفائی ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، جب تک سامنے والا بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمارا معاملات یعنی آپس کے لین دین ٹھیک کر لیں۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب لازمی کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔